बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। किताबों का मुताला कीजिए, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आप सही मायनों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं हमारी इस वीडियो से, शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा ताकि आप मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठा सकें। सवाल ये पैदा होता है इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से कबल कि किताबों का मुताला हम क्यों करें। आज की दुनिया के हवाले से बहुत सारे नौजवान इस हवाले से कहते हैं कि जनाब आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लिक करने से या एक बटन दबाने से हमें सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है, तो फिर हम क्यों अपना सर फोड़ें किताबों के अंदर। हम क्यों सफ़ों की, अखबारात की, रिसालों की, मैगज़ीन्स की, बुक्स की हम क्यों वरक़ गर्दानी करें, वरक़ गर्दानी यानी कि स्टडी करें, जबकि सारी की सारी चीज़ें हमारे एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हैं। तो वाई डू वी स्टडी बुक्स, हम बुक्स का मुताला क्यों करें। उनका एतराज़ अगर गौर किया जाए तो बज़ाहिर सही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उनका एतराज़ बिल्कुल, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। सवाल ये पैदा होता है बिल्कुल कैसे गलत हो गया, बज़ाहिर तो एतराज़ सही नज़र आ रहा है। तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सवाल करें और पूछें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप इंटरनेट के ऊपर जब देखते हैं, फेसबुक के ऊपर जब आप अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते हैं, जब आप किसी भी किस्म का सोशल नेटवर्क को आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप को आप यूज़ करते हैं और वीडियोस आप वॉच करें या आप कोई चीज़ आप स्टडी करें, किसी का अच्छा कोट आप मुताला करें, तो कितनी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं। आप खुद ये कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता तो हूँ, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ जो है वो अच्छी देखता तो हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में महफूज बहुत कम रहता है। कंपेयर करें इसी चीज़ को ज़रा आप बुक्स को स्टडी करने से और अपने आप से पूछें कि कितनी ऐसी बुक्स हैं, अगर आप उनका संजीदगी से मुताला करें, संजीदगी से आप उनको स्टडी करें, तो आपको ये बात नज़र आएगी। आप खुद फैसला करेंगे, आप खुद डिसीजन लेंगे कि यार ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो चीज़ मैं किताब से पढ़ता हूँ वो मेरे दिमाग के अंदर रिटेन रह जाती है, मेरे दिमाग में महफूज रह जाती है। भले पूरी ना सही, उसका कुछ हिस्सा सही, भले वो 50% हो, भले वो 40% हो, भले वो 60% हो, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे दिमाग में रह जाता है। अगर एज इट इज़ अल्फाज मेरे दिमाग में ना भी रहें तो उसके अंदर जो ख्यालात हैं वो कम से कम मेरे दिमाग में महफूज रह जाते हैं। अब आप इसी चीज़ को कंपेयर करें इंटरनेट वाली चीज़ से तो आपको ये बात नज़र आएगी कि बेशतर हिस्सा तो आपको याद ही नहीं रहता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बुक्स का मुताला करते हैं, जब हम बुक्स की स्टडी करते हैं, तो हमें करना कैसे चाहिए, ये भी एक सवाल है। उसका जवाब बहुत आसान सा है कि बिल्कुल तेज़ी के साथ नहीं पढ़ना चाहिए जिस तरह हम अखबार का मुताला करते हैं। जिस तरीके से हम अखबार के अंदर कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो सरसरी अंदाज में पढ़ लेते हैं, उसका पढ़ने का स्टाइल यही है। लेकिन जब आप बुक्स की स्टडी करें तो मेरा तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम के तमाम अपने दोस्तों को ये मशवरा है कि ठहर ठहर कर आराम आराम से बुक्स का हमें मुताला करना चाहिए। ख्वाह वो नॉर्मल बुक्स हों, ख्वाह वो तदरीसी बुक्स हों, ख्वाह वो मोटिवेशनल बुक्स हों, किसी भी किस्म की किताब हो, आपको उस किताब का मुताला ठहर ठहर कर आराम आराम से समझ कर करना चाहिए। जिस तरीके से कहा यह जाता है कि जब आप कोई चीज़ खाएं तो उसको चबा चबा कर खाएं, तो बिल्कुल इस तरीके से जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको ठहर ठहर कर पढ़ें। बाज़ लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि कुरान मजीद की तिलावत इतना अहम तरीन मरहला होता है, उसमें भी इस तरीके से तिलावत कर रहे होते हैं कि उनको ना ज़ेर की फ़िक्र है ना ज़बर की फ़िक्र है, स्पीड में पढ़ डालते हैं और अपने जानते हुए समझते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उनसे पूछा जाए तुमने तर्जुमा पढ़ा तो कहते हैं तर्जुमा पढ़ने की तो हमें अल्लाह माफ़ करे तौफीक ही नहीं होती। तो अगर तुम तर्जुमा नहीं पढ़ रहे हो, अरबी क्या तुम्हारे समझ में आती है? अरबी तुम्हें समझ में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है। तो अगर तुम्हारी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज उर्दू नहीं, सॉरी अरबी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में मुझे उसका चाहिए कि मैं तर्जुमा करूँ और तर्जुमा पढ़ूँ। तर्जुमा पढ़ने की मुझे तौफीक नहीं होती और अरबी पढ़ रहा हूँ, ठीक है कि सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार मुझसे और आपसे कह क्या रहा है? क्या मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है या सिर्फ और सिर्फ सवाब हासिल करने की मुझे ज़रूरत है? सवाब की अहमियत अपनी जगह, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम में से बेशतर लोग तर्जुमा नहीं पढ़ते और तर्जुमा पढ़ने की अहमियत ही हमें वाज़ेह नहीं है, हमें क्लियर नहीं है।
لہذا میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، بھلے تھوڑا سا ہی صحیح، 2 سطر ہی صحیح، 2 صفحے ہی صحیح، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم کے اوپر کہ آپ کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن لازمی ہے کہ جہاں آپ اس کی تلاوت کریں عربی کے اندر، وہاں تھوڑی دیر ترجمہ ضرور پڑھیں اور ٹھہر کر پڑھیں، یعنی فٹ 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 فٹ، یہ کوئی اسٹائل نہیں ہے، سکون سے ٹھہر کر کہ آپ کو پتہ چلے کہ پروردگار آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن افسوسناک مقام ہے کہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ پیپرز کی ڈیٹ شیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد، ایڈمٹ کارڈ ہاتھ میں آنے کے بعد کائنڈلی پڑھائی کا آغاز نہیں کیا جاتا، اس وقت تو آپ کو پڑھائی کا اختتام کرنا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈیٹ شیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہم سنجیدگی سے پڑھائی کریں گے۔ ابھی تم نے پورا سال تو پڑھا نہیں، سنجیدگی سے کیا خاک مطالعہ کرو گے؟ تمہیں مطالعے کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا مطالعہ وہ ہوتا ہے جو پورے سال کیا جائے، آپ نے پورے سال اسٹڈی کرنی ہے، تب کہیں جا کے وہ چیز آپ کے دماغ میں محفوظ رہے گی اور دیر محفوظ رہے گی، یعنی کہ لمبے عرصے تک، لانگ ٹرم پیریڈ تک وہ چیز آپ کے دماغ میں محفوظ رہے گی۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے انتہائی حد تک ان کا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، پورا سال گزر جاتا ہے، 365 دن گزر جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہ مجھے اور آپ کو صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور کہیں گے اب تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم نے ماشاءاللہ ہم تو جاب کر رہے ہیں۔ بھائی جان، آپ جاب کر رہے ہوں، آپ جاب نہ کر رہے ہوں، آپ تعلیمی حوالے سے آپ سرگرم ہوں یا نہ ہوں، آپ ٹیچر ہوں یا نہ ہوں، ہر شخص کو مطالعہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو، خواہ آپ 8 سال کے بچے ہوں یا آپ 80 سال کے بزرگ ہوں، ہر شخص کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے، خواہ مرد ہوں یا خاتون ہوں، بچے ہوں بزرگ ہوں، لڑکا ہوں لڑکی ہوں، ٹیچنگ لائن سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو تھوڑا سا ٹائم، بھلے قلیل ٹائم ہو، مطالعے کے لیے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم مطالعے کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نکال لیں گے، شرط یہ ہے ریگولر بیسس پر، تو یقین کریں یہ ریگولیرٹی ہماری علمیت میں اتنا زبردست اضافہ کرے گی، ہماری سوچ کا جو دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کے اندر زبردست قسم کا اس کے اندر افزائش کر دے گی، بہترین قسم کے ہمارا جو ماحول ہے، ذہن کا جو ماحول ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور ہم نہ صرف جب 4 لوگوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے، جب محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہمارے بات کرنے کا اسٹائل بالکل چینج ہو جائے گا، ہم ان باہر گلی محلے میں گھومنے والے لڑکوں کی مانند نہیں ہوں گے کہ جن کی بات کے اندر کوئی کانفیڈنٹ انداز میں بات ان کی نہیں ہوتی، ہمارا ہر جملہ، ہر فقرہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہم اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں آپ کو صرف اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں آتی، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کا جاننا ہر شخص کا فرض ہے، ہر شخص کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ جب آپ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو، اور ایک چیز اور بتاؤں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کو ریوائز ضرور کرنا چاہیے۔ فرض کریں آپ نے کسی کتاب کے 200 پیجز موجود ہیں، آپ نے فرض کریں 50 پیجز یا 100 پیجز آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پرانے پیجز کے اوپر آپ کے باقاعدہ انڈر لائن ہونا چاہیے، ہائی لائٹر آپ نے چوز کرنا ہے پوری بک کے اندر، اور ہائی لائٹر چوز کرتے ہوئے ایک بات بہت زبردست ہے کہ پوری کتاب کو آپ کو رنگین نہیں کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے پوری کتاب کو رنگین کر دیا، جو کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، تو پھر کتاب کو رنگین کرنے سے پھر آپ کو ملا کیا؟ انتہائی خاص جو نقطے ہیں اس کتاب کے اندر اس کو انڈر لائن کیا کریں، اور انڈر لائن کرنے کے لیے بھی 2 یا 3 ہائی لائٹر آپ کو یوز کرنے ہیں الگ الگ کلر کے۔ ریڈ ہائی لائٹر اس وقت یوز کریں جب آپ کو کوئی بات لگ رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کوئی کسی کا کوٹیشن ہے، کوئی بہت خاص بات ہے، اس کو ریڈ کلر کے جو آپ کا ہائی لائٹر ہوتا ہے اس سے آپ انڈر لائن کریں۔ کسی کو سمجھتے ہیں کمپیریٹیولی کم ہے، اس کے لیے اورنج کلر فار ایگزامپل رکھ لیا، جو سب سے کم امپورٹنٹ ہے لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہے اس کے لیے آپ نے یلو کلر مختص کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر کلر آپ کے دماغ میں ہے کہ کون سا کلر آپ نے کس اہمیت کے لحاظ سے اس کو یوز کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا نیکسٹ ٹائم اس کتاب کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو جو انڈر لائن آپ نے جن پوائنٹس کو کیا ہے صرف آپ کو ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، کم ٹائم میں وہ چیز آپ کی ایک طرح سے ریوائز ہو جائے گی، پوری کی پوری بک آپ کی ریوائز ہو جائے گی۔ جو بک آپ نے فرسٹ ٹائم بک اسٹڈی کرتے ہوئے فرض کریں آپ نے 1 ہفتہ لیا تھا، 10 دن لیے تھے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ ایک بیٹھک میں 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں نمٹا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انڈر لائن جو آپ نے پوائنٹس کیے ہوئے تھے انہیں کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، اور بکس کو پڑھنے کے دوران بھی آپ کو ریوائز کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہے، تو اگر آپ ایک چیز کو پڑھیں گے اور آگے بڑھ چکے ہیں پرانی چیزوں کو ضرور پڑھیں۔
فرض کریں ایک بک آپ پڑھ چکے ہیں دوسری بک پر آ گئے, تو یہ نہیں کہ پہلی بک کو آپ کبھی اسٹڈی نہ کریں, دوسری بک کو ضرور اسٹڈی کریں, پہلی بک کو تھوڑا تھوڑا ریوائز کرتے رہیں. روزانہ کوئی سا بھی ٹائم جو آپ کی سہولت کے مطابق ہو, ٹائم اس کے لیے مختص کر سکتے ہیں. بہت حد تک بہت سارے لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم مختص کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, جتنا آپ کے لیے سہولت ہے اس کے مطابق ٹائم کو یوٹیلائز کریں. فرض کریں آپ آفس میں آپ کو کچھ ٹائم مل سکتا ہے, آپ کو گھر میں کچھ ٹائم مل سکتا ہے, صبح ناشتہ کرنے کے بعد, اور فرض کریں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے, گاڑی آتی ہے آپ کو پک کرتی ہے, اس میں فرض کریں کچھ ٹائم بچ جاتا ہے, اس میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. رستے میں سفر کے دوران آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا بھر میں بکس لور, کتابوں سے محبت کرنے والے اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے کتابوں کو پڑھتے ہیں. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, افسوسناک مقام ہے کہ زیادہ تر لوگ بکس کو پڑھنے سے بہت دور ہیں. صرف دور نہیں, بہت دور ہیں, اور ان کو کتابیں پڑھنے کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, جو لوگ بکس سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں, وہی لوگ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر لیتے ہیں. انہی لوگوں کا مزاج دوسرے لوگوں کے مزاج کے بالکل برخلاف ہوتا ہے, یعنی کہ سلجھا ہوا اور ٹھہرا ہوا. وہی لوگ دنیا میں اور زمانے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. زمانے میں جن لوگوں نے بہترین ترقی کی ہے, بہت بلند مقام حاصل کیا ہے, ان کی اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں. امید ہے کہ ہماری اس بات کو آپ یقیناً اس بات سے ایگری کریں گے. اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے کہ ہم سب کو کتابوں کو پڑھنے کی طرف اپنی طبیعت, اپنا مزاج اس کی طرف مائل کرنا ہے. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا, اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے گا, تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور کتابیں پڑھنے کی طرف آپ نے اپنے آپ کو کتنا مائل کیا وہ ضرور بتائیے گا. السلام علیکم.